اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی حذف کل من المبتدا والخبر۔ آج کا سبق خبر اور مبتدا کے حذف کے متعلق ہے۔ کب کس مقام پر مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے، کن مقامات پر مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، کن مقامات پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ اسی طرح خبر کو کب حذف کیا جاتا ہے، کہاں کہاں جائز ہے حذف کرنا خبر کا اور کہاں کہاں واجب ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے حذف مبتدا کے جائز ہونے کے مقامات کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یوظف المبتدا او جوازن، مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے جوازن، یعنی جائز ہے حذف کرنا۔ متا دلت علی تعینہ قرینۃ، جب اس مبتدا کی تعین پر قرینہ دلالت کرے، کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی دلیل موجود ہو، کوئی علامت موجود ہو جس سے مبتدا سمجھی جا سکتی ہو، مبتدا معین ہو سکتی ہو، تو اس وقت مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے علی الجواز۔ قول کا جس طرح آپ کہتے ہیں المطلب الاولو، مثلا سبق شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں الدرس الاول، الدرس الثانی، در واقع یہ الدرس الاول یا الدرس الثانی یہ خبر ہیں مبتدا معذوف کی، وہاں مبتدا معذوف ہوتی ہے، اصل میں ہوتا ہے ھذا الدرس الاول، ھذا الدرس الثانی، ھذا المطلب الاول، ہیں کقول کا المطلب الاول، اے ھذا المطلب الاول، ھذا یہاں پر حذف جو مبتدا ہے اور یہ موجودہ لفظ المطلب الاول یہ اس کی خبر ہے۔ وقول کا جس طرح آپ کہتے ہیں مریض لمن سألک، جو آپ سے پوچھے کیف ابوک، آپ کے باپ کی حالت کیسی ہے، ہاں آپ کا باپ کیسے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مریض ہیں، کہنا تو چاہیے تھا ابھی مریض، ہاں میرے باپ مریض ہے، پوری بات کرنی تھی، لیکن چونکہ خود ایک سوال جو ہے اس کا یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر مبتدا کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیں مریض ہے تو خود بخود مخاطب سمجھ جائے گا کہ کون مریض ہے، چونکہ پوچھا ہے اس نے، تو یہاں مبتدا کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ابھی مریض ضروری نہیں ہے، بلکہ خالی مریض کہنا کافی ہے۔ قول تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے اپنے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، جو برا کرتا ہے اس کے اپنے نقصان میں ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ مبتدا حذف ہے، اصل میں تھا من عمل صالحا فعملہ لنفسہ، یہاں چونکہ مبتدا معلوم ہے کہ اس کا عمل اس کے اپنے لیے ہے تو اس لیے یہاں پر مبتدا کو ذکر نہیں کیا۔ یا بمن اساء فعلیہ، یعنی من اساء اساءتہ علیہ، اس کی برائی اس کے اپنے خلاف ہے، اس کی برائی اس کے اپنے نقصان میں ہے، تو اساءتہ واضح تھا، چونکہ یہاں پر مبتدا ذکر کرنے کی خاص ضرورت نہیں تھی اس لیے حذف کر دیا گیا ہے۔ یحذف المبتدا وجوبا فی خمسۃ مواضع، 5 مقامات پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ نمبر 1 متا کانا جواب القسم سادن مسدہ، جب جواب قسم اس کے قائم مقام ہو، جواب قسم مبتدا کے قائم مقام ہو اس وقت بھی مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں فی ذمتی لا فعلن، فی ذمتی لا فعلن، میرے ذمہ ہے میں ضرور کروں گا، تو یہاں اصل میں کیا تھا فی ذمتی یمین، فی ذمتی یمین تھا، یمین، ٹھیک ہے، یمین کو حذف کیا گیا، یمین یعنی میرے ذمہ قسم ہے میں ضرور انجام دوں گا، یعنی میں قسم کھاتا ہوں۔
اذا کانا خبر مسترن، دوسرا مقام جہاں پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے، جب خبر مستر ہو، بدلا من لفظ ہی، اس کے لفظ کے بدلے میں آئے، واو صاد مصدہ، جو کہ مقام ہوگی اس کے، جیسے صبر جمیل، ہاں اصل میں کیا ہے؟ صبری صبر جمیل، صبری خبر مصدر ہے، ٹھیک ہے، صبری صبر جمیل، صبر مصدر ہے نا، صبر جمیل میں جو صبر ہے یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور مصدر بھی مبتدا کے لفظ میں سے ہے، آئی سمجھ؟ مبتدا کے لہٰذا یہاں پر مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے، نہیں کہتے صبری صبر جمیل، بلکہ صبر جمیل کہتے ہیں، کافی ہے۔ بعد لا سیما، کلمہ لا سیما کے بعد بھی مبتدا کو حذف کر دیا تھا، کب؟ اذا کان المستثنى بها مرفوع، جب اس کے ذریعے جو مستثنا ہوا ہے لا سیما کے ذریعے وہ مرفوع ہو، منصوب یا مجرور نہ ہو، جیسے اکرم العلماء ولا سیما زید، علماء کی عزت کرو، اکرام کرو، بالخصوص زید کی، اصل میں تھا ہوا زید، فما فی لا سیما اسم و موصول، اب لا سیما کی بات کریں، لا سیما میں جو ما پڑی ہے آخر پر، کہتے ہیں یہ ما اس میں موصول ہے، اور نکرۃ موصوفۃ بالجملہ، یا یہ نکر موصوفہ ہے جس کی صفت بعد والے جملے کے ذریعے لگائی جا رہی ہے، والتقدیر، اصل میں لا سیما عبارت یوں بنے گی، لا سیما کو کھول رہے ہیں نا، اس لفظ کو کھول رہے ہیں کہ اس میں کیا تھا، اصل میں یوں بنے گا ولا سی الذی ہوا زید، یا لا سی شیئن ہوا زید، زید کے علاوہ اور نہیں ہے، اے لا مثلا، یعنی کوئی مثل نہیں ہے زید کے، وزید خبر للمبتدا، یہ جو زید ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہوا، اصل عبارت پھر کیسے بن جائے گی؟ اکرم العلماء ولا سیما زید، یعنی ولا سیما ہوا زید، ایسے میں اب اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ لا سیما کیا چیز ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ لا سیما میں جو ما ہے یہ اس میں موصول ہے، سیا بمعنی مثل کے ہے، ما بمعنی موصول کے ہے، ٹھیک، اس میں موصول ہے، یا نکرہ ہے جس کی صفت بعد والا جملہ لگا رہا ہے، تو اصل عبارت ہوگی لا سی الذی ہوا زید، زید کی مثل کوئی نہیں ہے، سیا یعنی مثل۔ فی باب نعما و بیسا، چوتھا مقام جہاں پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے وہ ہے نعما اور بیسا کے باب میں، یعنی افعال مد اور ضم میں۔ اذا قیل ان المخصوص خبر لا مبتدا، یہ اس وقت مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے جب یہ قول کیا جائے جو مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم ہے وہ خبر ہے، مبتدا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بعض ناوی اس بات کے قائل ہیں کہ جو مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتی ہے، خبر نہیں ہوتی، لیکن یہ اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ مخصوص بالمد خبر ہے، اگر مخصوص بالمد خبر ہے تو اس کی مبتدا وجوباً پھر حذف ہونی چاہیے نا، جیسے نعم الرجل زید، اصل میں تھا نعم الرجل ہوا زید، زید جو ہے اپنا خبر ہے، مخصوص بالمد ہے، اور اس کی مبتدا جو ہے وہ حذف ہے، وہ ہے ہوا۔ پانچواں اور آخری مقام جہاں پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ اذا اخبر عنہ بنعت مقطوع عن متبوعہ اما لمجرد المدح او الذم او الترحم، نحو الحمدللہ الکریم اے هو الکریم، جب مبتدا کے بارے میں، مبتدا کے متعلق خبر دی جائے قطعی ایک نعت کے ذریعے جو اپنے مطبوع سے مقطوع ہو، قطعی ہو، ہاں اپنے مطبوع سے قطعی طور پر جو ہے وہ اما لمجرد المدح، یا فقط مد کے لیے ہے، مطبوع سے تو جدا ہے، مقطوع ہے،
متبوع سے جدا ہے، لیکن آئی کس لیے؟ یا فقط مد کے لیے، یا ضم کے لیے، یا ترحم کے لیے، رحم کے لیے. الحمدللہ الکریم مو. ہاں اب اس بات کی وضاحت کرے، اگر مارکر ہوتا تو لکھ کر سمجھاتا. بہرحال یہاں عرض کرتا ہوں جو الحمد کیا ہے؟ مبتدا، للہ خبر ہوگی اپنے متعلقات کے سے مل کر. الکریم حقیقت میں تو اللہ کی صفت ہے، حقیقت میں اللہ کی صفت ہے، نعت ہے. اس کو کریم کو مجرور ہونا چاہیے تھا، اپنے منعوت کے تابع ہونا چاہیے تھا اعراب میں، لیکن یہاں اپنے مطبوع یا منعوت سے مقطوع ہے، تابع نہیں ہے اعراب کے اندر، بلکہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الکریم مو. ہاں یعنی اپنے منعوت اور مطبوع سے یہ اعراب سے جدا ہے، اعراب کے اعتبار سے مقطوع ہے. تو لہذا یہاں پر مبتدا کو حذف کیا جائے گا تاکہ یہ اس کی خبر بنے اور اس کا اعراب درست ثابت ہو. ہاں اگر یوں ہوتا کہ الحمدللہ الکریم تو پھر مبتدا کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مبتدا کو مقدر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ نعت اپنے منعوت کے تابع ہو کر مکسور آ رہی تھی. لیکن جہاں یہ اپنے مطبوع سے مقطوع ہو گئی ہے، قطع ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے اعراب کے اعتبار سے، تو یہاں یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہاں مبتدا وجوبی طور پر محذوف ہے. در واقع یہ مبتدا کی خبر اس لیے مرفوع ہے. تو اصل میں ہے الحمدللہ هو الکریم. یحذف الخبر جوازا اذا دلت القرینۃ علی حذفہ ویکون ذلک فی الغالب. اب بات ہے خبر کے حذف کی. مبتدا کے حذف کی بات گزر گئی ہے. ہاں 5 مقامات پر مبتدا کو حذف کرنا واجب تھا اور کچھ چند مقام تھے جہاں پر جائز تھا. اب ایک خبر کی بات، خبر کو حذف کرنا کہاں واجب ہے کہاں جائز ہے. پہلے جواز حذف خبر کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ خبر کا حذف کرنا جائز ہے اذا دلت القرینۃ علی حذفہ، جب خبر کے حذف پر کوئی قرینہ دلالت کرے، کوئی علامت اور دلیل موجود ہو. وذالک یکون فی الغالب، اور اکثر اوقات یہ یعنی خبر کے حذف کا جواز جائز طور پر جو خبر ہوتی ہے ان مقامات پر حذف ہوتی ہے. بعد اذا الفجائیت، اذا فجائیہ کے بعد. ہاں وہ اذا جو اچانک کے معنی میں آتے، پہلے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. خرجت فاذا العدو، میں نکلا اچانک دیکھا، اچانک ایک دشمن تھا. یعنی العدو کامن، کائن، قائم، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میں نکلا اچانک دیکھا دشمن کھڑا تھا. تو یہاں پر العدو مبتدا ہوگی اور اس کی خبر جو ہے وہ حذف ہے. مثلا قائم خبر ہے وہ حذف ہے. ہاں یا کامن مثلا چھپا ہوا تھا، ہاں گھات لگا ہوا تھا، یہ خبر تھی حذف. او فی جواب الاستفہام، یا استفہام کے جواب میں بھی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے آپ کو کوئی کہے یا آپ کہیں ابو کا جوابا لمن قال، اس شخص کے جواب میں جو کہتے ہیں من عندک. کوئی آپ سے پوچھتے آپ کے پاس کون ہے، کہتے ہیں ابو کا، ابھی یا ابو کا. آپ کا باپ بیٹھا تھا میرے ساتھ، آپ کا بھائی بیٹھا تھا، آپ کا دوست بیٹھا تھا. تو یہاں پر آپ نہیں کہتے کہ ابو کا عندی یا عندی ابو کا، نہ خبر کو آپ حذف کر دیں، صرف مبتدا کا نام لیتے ہیں. او فی غیر ما، یا ان 2 مقامات کے علاوہ خبر کو حذف کیا جاتا ہے. ابو کا ناجح و اخو کا، یعنی و اخو کا ناجح، یا و اخو کا کذالک تھا، یعنی تیرا باپ کامیاب ہے اور تیرا بھائی. تو یہاں و اخو کا کہہ دیا ہے مبتدا، خبر اس کی حذف کر دی. کیوں؟ کیونکہ پہلی خبر جو دلالت کر رہی اس بات پر کہ جو معطوف علیہ کی خبر ہے، معطوف کی وہی خبر ہونی چاہیے. تو وہی خبر چونکہ دلالت کر رہی تھی معطوف کی خبر پر، تو لہذا خبر کو معطوف سے حذف کر دیا گیا. معطوف علیہ کو دیکھتے ہوئے ابو کا ناجح و اخو کا، اصل میں کیا تھا؟ ابو کا ناجح و اخو کا کذالک، کذالک خبر ہے، یا و اخو کا ناجح.
ہاں اخو کا آپ کا بھائی کامیاب. یوظف الخبر وجوبا اذا خالفه ما یسد مسدہ و ستۃ اشیاء. خبر کو حذف کرنا واجب ہے جب اس کے قیم مقام ایک ایسی چیز آ جائے جو اس کے قیم مقام آنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ 6 چیزیں ہیں. 6 چیزیں ایسی ہیں جو خبر کے قیم مقام آ سکتی ہیں. جب وہ 6 چیزیں آ جائیں تو خبر کا حذف کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ 6 مقامات کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.